شعر پڑھا جاتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو دوسرا مصرع ہے نا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس کے اندر ابلیس کے بارے میں جو ذکر کیا گیا نا، ابلیس 4 مقامات پر بہت زیادہ رویا۔ امام کثیر فرماتے ہیں کہ ابلیس البدایہ والنہایہ کے اندر ابلیس 4 ایسے مواقع تھے کہ جہاں پر ابلیس زار و قطار رویا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ ان میں سب سے پہلا موقع وہ تھا کہ جب رب کائنات کی طرف سے اسے لعین قرار دیا گیا۔ اسے پہلا موقع وہ تھا کہ جب ابلیس دھاڑے مار کے رویا۔ دوسرا موقع کہ جب اسے جنت سے نکال دیا۔ دوسرا موقع کہ جب اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ تیسرا وہ موقع تھا کہ جب تیرے اور میرے آقا و مولا آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار، دکھیوں کے سہارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں جلوہ افروز۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد سارے ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سارے ختم نبوت، زندہ باد۔ تیسرا مقام اور چوتھی مرتبہ جب ابلیس دھاڑے مار کے گڑ گڑا کے رویا نا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا نزول فرمایا، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی نا، تو اس وقت بھی ابلیس بڑا ہی رویا تھا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ جو 4 مقامات کا ذکر کیا تھا، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب حضور کی آمد کا وقت ہوتا ہے، خوشی اسی کو ہوتی ہے کہ جو حضور کا غلام ہو، اس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہوتی ہے۔ مددگار کی آمد، مرحبا کی آمد، علی کی آمد، علی کی آمد، یعنی خوشی وہی منائے گا کہ جسے آمینہ کے لال سے محبت ہوگی۔ خوشی وہی کرتا ہے کہ جو آمینہ کے لال پر اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار، اور غمگین وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر مرورتے ہیں۔ اگر اس بات کو یوں کہوں نا کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد وہی مناتا ہے کہ جو حضور کا عاشق ہے، جو حضور کا پیروکار ہے، جو حضور کی غلامی میں آ چکا ہے، اور آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر تقریب اسی کو ہوتی ہے جو ابلیس کا پیروکار ہے۔ تو ابلیس کے طریقے پر چلنے والا نا تقریب اسی کو ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان کے دلوں میں مروڑ ڈال کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور کی آمد پر جشن منانے کے بجائے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ جی میلاد کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں پر آیا ہے میلاد؟ حدیث میں کہاں پر میلاد آیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔